اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ اور اس سے پہلے ایمان اور تقوی کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ بات چلائی تھی کہ تقوی حاصل کہاں سے ہو، کیسے ہو۔ تقوی کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنا اور اس کی فکر کرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی قول یا فعل مجھ سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، میں اللہ کی نظروں میں گر جاؤں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں۔ اور یہ فکر جب بات سن رہے ہیں تب یہ بات پیدا ہو جائے، دل میں آ جائے کہ واقعی مجھے ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کی ایک بات ہے۔ یہ کیفیت کچھ دیر تک طاری رہے تو یہ اس سے اگلا درجہ ہے، اور اصل جو مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ فکر جیسے اب اس وقت میں بات سنتے ہوئے ہو رہی ہے، یہ فکر ہر وقت لگ جائے۔ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، پورا سال، پورا ماہ، پوری زندگی، اور اسی حالت میں موت، اسی فکر کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں لگا رہے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور ہمہ وقت اس بات کی فکر کہ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو اس زمین و آسمان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے گھن آنے لگے، اپنے آپ سے نفرت ہو جائے کہ تو بھی کوئی بندہ ہے اور یہ بھی کوئی جینا ہے، کہ مالک ہی ناراض ہے، رب ہی ناراض ہے جس سے، وہ تو زمین کا بوجھ ہے، اس کا زمین کے اوپر رہنے سے اندر دفن ہو جانا بہتر ہے، یقیناً اور یقیناً، کہ ایسی حالت میں جو تجھے ایک سانس بھی جینا نہ چاہیے، اس کی نعمتیں کھانا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اسی کی زمین میں رہنا، اسی کے آسمان تلے رہنا، اور اس حال میں کہ وہ ناراض ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات، یہ کیفیت، یہ جذبہ ہمہ وقتی پیدا ہو جائے، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، اس کی مشق۔ لیکن یہ بات تو تب پیدا ہو، یہ بات تب پیدا ہو کہ جب اس کے لیے کچھ وقت فارغ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ کیفیت مستقل طور پہ عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں جانے آنے سے اور ان لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحبت اہل اللہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے اس کا خود حکم دیا ہے، اور یوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنا، سب سے اعلیٰ درجے کا سچا آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سچا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ سچا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ سچا ہے۔ سچ بولنے کا سب سے اعلیٰ معیار اور سب سے اعلیٰ آدمی وہ ہے سچ بولنے والا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ایک بات کہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس وعدے کو سچ کر دکھایا، ہر حال میں اس وعدے کو نبھایا،
کسی بھی حال میں اللہ کی حکم عدولی نہیں کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا اور قرآن کو پس پشت نہیں ڈالا، اسی سچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رہوں یا کٹوں یا مروں، کچھ بھی ہو، ایک وعدہ کیا ہے سو اسے نبھاؤں اور ہر حال میں نبھا کے دکھا۔ میں نے عرض کیا کہ سچ بولنے کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جو لوگ اس معیار پر پورے اترے اور اس معیار پر پورا اترنے کے لیے انہوں نے محنت کی، ریاضت کی، مجاہدات کی اور برس ہا برس اس مجاہدے اور مشقت میں گزارے، سب لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تم میں بھی وہ صفات، وہ کیفیات، وہ داعیہ، وہ جذبات تم میں بھی پیدا ہو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، تم میں سچ والی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، تم میں وہ داعیے پیدا ہو جائیں گے اور تم میں وہ جذبات برانگیختہ ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی فکر۔ میں نے عرض کی تھی بات کہ آگ کے پاس بیٹھنے سے جسم گرم ہوتا ہے، حرارت محسوس ہوتی ہے۔ آگ جسے لوگ عرف عام میں ایک بے جان چیز کہتے ہیں۔ آگ گرمی کے بارے میں تقریر نہیں کرتی، آگ گرمی کے بارے میں کوئی کتاب نہیں پڑھاتی۔ آگ وہ آگ ہے، جلتی ہے اور محض اس کے جلنے سے پاس بیٹھنے والوں کے جسم گرم ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں دنیا کے ہر ملک میں اور ہر جگہ جہاں کہیں سردی پڑتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور ان پڑھ بھی، وسائل والے بھی اور بے وسیلہ بھی، سب لوگ پہاڑوں میں، میدانوں میں آگ تاپتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ آگ کی صحبت میں بیٹھنا، آگ کی صحبت میں بیٹھنا، گرمی حاصل کرنا سردی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنا۔ آگ کی گویا صحبت میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اسی طرح سے گرمی کے موسم میں جہاں کہیں بھی گرمی پڑتی ہے، لوگ گرمی سے بچنے کے سامان کرتے ہیں۔ سائے میں بیٹھنا، باغ میں جانا، درخت لگانا، ٹھنڈا پانی پینا اور برف کی اوٹ میں بیٹھنا۔ وہ تقریر نہیں کرتی، برف کوئی کتاب نہیں پڑھاتی، کوئی کتاب نہیں لکھتی، محض اس کی صحبت ہے اور صحبت کا اثر کہ جسم سے گرمی کا اثر جاتا رہتا ہے اور جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ عرف عام میں ان چیزوں کو بے جان کہا جاتا ہے۔ بے جان چیز کی صحبت کا ایسا واضح اور بین اثر کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پوچھئے کہ ہاں تمہیں محسوس کیا ہوا، وہ کہے کہ ہاں ٹھنڈک محسوس ہو رہی۔ تپتی ہوئی آگ میں اسے بٹھا دیا جائے اس کے قریب کہ ہاں سردی گئی تمہارے جسم سے یا نہیں گئی، کہ ہاں چلی گئی، اب تو بلکہ الٹا گرمی لگ رہی ہے، سویٹر اتارنے کو جی چاہ رہا ہے اور فاضل کپڑے فی الواقع وہ اتارنے شروع کر دے۔ اوپر سے اوور کوٹ اتارا، اس کے بعد چھوٹا کوٹ اتارا اور پسینہ پھر۔ سردی کے موسم میں یہ کبھی کبھی مسجدوں کے اندر ہیٹر زیادہ جل رہے ہوتے ہیں تو آتے ہی لوگ نماز پڑھنے کے وقت میں کمبل اتار دیں یا بڑا کوٹ اتار دیں۔ کیا ہے؟ آگ کی صحبت کا اثر۔ اور اس سے اگلے درجے کی چیز جاندار چیزوں کی صحبت کا اثر، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا مختلف موقعوں پر، تو بھی بات میں نے عرض کی تھی۔ گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، نخوت ہوتی ہے، اور اونٹ والوں میں وہ اونٹ کی خصوصیت ہے، اس کے ساتھ رہتے رہتے اس میں بھی منتقل ہوتی ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ بکری اس کے ساتھ رہتے اس کی صحبت کا اثر کہ اس میں مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ بکری ایک مسکین جانور ہے، اس کی طبیعت ہے مسکنت کی، اس کے ساتھ رہنے والوں پر طبیعت میں اثر ہوتا ہے۔ بکری اس موضوع پر تقریر نہیں کرتی کہ تم میری طرح مسکین بن جاؤ،
جیسے میں مسکین ہوں ایسے تم میری طرح مسکین بن جاؤ۔ اس موضوع پر وہ کتاب نہیں پڑھاتی، لیکن صحبت کا اثر ہے کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے طبیعت میں مسکنت پیدا ہو جاتی۔ الی غیر ذالک، مختلف جگہوں پر بیٹھنا اور اس کے مختلف اثرات، اور اس حقیقت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ بے جان چیزوں کی صحبت کا اثر بھی میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد جاندار چیزوں کی صحبت کا بھی میں نے اثر عرض کیا، اور اس سے اگلی بات کہ صحبتوں میں سب سے بڑی صحبت، وہ میں نے عرض کی تھی پہلے بھی، دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں کہ برکت کی چیز، ان مجلسوں کا، ان صحبتوں کا ذکر خیر کا باعث ہے اور ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہاں، میں اصرار سے کہتا ہوں، زور سے کہتا ہوں کہ ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اور ان کی مجلسیں۔ ہمہ وقتی ان کا ذکر اور تذکرہ گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، مجلسوں میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے ان کی صحبتوں کا، ان کی مجلسوں کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر کہ جو آدمی بحالت ایمان ایک دفعہ ان کی صحبت جس آدمی نے اٹھائی ہے، ایک پلڑے میں اللہ کی انصاف کی ترازو میں، ایک پلڑے میں وہ آدمی جس نے ایک صحبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہے بحالت ایمان، ایک مجلس بیٹھا ہے صرف، وہ اس صحبت کی برکت سے، اس کے اثرات سے ایسا لبریز ہوا اور ایسے اعلیٰ درجے پر وہ پہنچ جاتا ہے ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، وہ ایسا اعلیٰ درجے کا آدمی ہو جاتا ہے کہ پوری امت کے اولیاء اور صلحاء دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یقیناً وہی زیادہ وزنی ہے۔ اسے کہتے ہیں صحابی، اسے کہتے ہیں صحابی۔ صحابی نام ہی صحبت سے ہے، صحابی نام ہی اس کا صحبت کی وجہ سے ہے۔ اصحاب رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے۔ صحبت ایک طاقتور چیز ہے، ایک پیداواری چیز ہے، اور ایک انتہائی مؤثر چیز ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر کام نہیں بنتے۔ اس کے علاوہ دینی ترقی حاصل کرنے والے لوگ دھوکے میں ہیں، اس کے منکرین محض فراڈ میں ہیں، شیطان نے ان کو کسی راہ پہ لگایا ہے، کوئی حقیقت نہیں ان کے دعووں کی۔ صحبت کے منکر وہ تو صحابیت کے منکر ہے، کہاں تک لے جاؤ گے بات کو؟ صحابیت کے منکر ہے، اور صحابیت کا منکر ہونا، ارے وہ مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی ہاں، سب سے پہلے وحی اترتے میں نے یا آپ نے دیکھی، قرآن اترتے ہوئے میں نے یا آپ نے دیکھا، جنگ بدر ہوتے ہوئے میں نے یا آپ نے دیکھی، مکہ فتح ہوتے ہوئے میں نے یا آپ نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ نبوت کے اور احوال نبوت کے، وحی کے اور اس کے اترنے کے، وحی پہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے سب سے پہلے گواہ تو وہی ہیں، سب سے پہلے گواہ تو وہی ہیں اس مقدمے کے۔ مقدمے کے گواہوں کو مجروح کرنا، مقدمے کے گواہوں کو نہ ماننا، یہ گویا مقدمے کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والی بات ہے، مقدمے کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والی بات۔ صحبت کا انکار کرتے ہیں لوگ، صحبت اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں لوگ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، صحبت اہل اللہ کا انکار کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس اور کوئی دیندار آدمی، دینی فطرت کا وہ آدمی جسے اللہ نے
سمجھ عطا فرمائی ہے، بصیرت عطا فرمائی، اور فی الواقعہ اس کے دینی اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہ آدمی صحبت اہل اللہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ دین ہمارا شروع دن سے، وہ لوگ جن کو نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اس امت میں حاصل ہے، وہ صحبت اٹھانے والے ہیں، اور انہی سے یہ سارا سلسلہ آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس امت میں کوئی آدمی صحبت کا انکار کرنے والا ہو کیسے سکتا ہے، جبکہ اس امت کے سب سے اعلیٰ افراد نبی کے متصل بعد، نبی کے متصل بعد، نبی کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی لمبا فصل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد وہ ان کے صحابہ ہی تو ہیں۔ اس لیے اس امت کا کوئی امتی صحبت کا منکر کیسے ہو سکتا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انتہائی ضروری چیز، انتہائی ضروری چیز، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بات چلی تھی تقویٰ کہاں سے حاصل کیا جائے۔ تقویٰ کے حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، تم میں تقوی کی کیفیات پیدا ہو جائے گی، تم میں وہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایمان والوں والا اور تقوی والوں والا، وہ کیفیات، وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، فرمایا کہ تقوی لکل شیء معدن، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے جہاں سے وہ نکلے، جیسے سونے کی کان، چاندی کی کان، ہیرے کی کان، یاقوت کی، مرجان کی، زمرد کی، فیروزے کی کان ہوتی۔ اور فرمایا وہ معدن التقوی قلوب العارفین، تقوی کی کان عارفین کے قلوب ہے، تقوی کی کان عارفین کے قلوب ہے، وہاں سے ملے گا تقوی، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کی کتابیں پڑھ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، تقوی کی کتابیں پڑھ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میری مراد یہاں سے یہ نہیں ہے کہ تقوی کے موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، یہ نہیں، ایک ہو علم کسی بھی چیز سے متعلق، اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت سو وہاں سے ملے گی جہاں وہ حقیقتاً دستیاب ہے۔ تقوی کے موضوع پر کتاب کا انکار نہیں، تقوی کا بیان قرآن میں بہت ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو ہونے کی جگہ فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کے موضوع پر کتاب ضرور پڑھو، لیکن جس دل میں اللہ نے تقوی کا نور اتارا ہے، تقوی کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی مجلس اختیار کرو۔ علم سے متعلق لوگوں کو بڑے مغالطے ہیں بیچاروں کو، کتاب پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل ہوا۔ کتاب کی افادیت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا کوئی آدمی بقائم ہوش و حواس منکر نہیں ہو سکتا۔ کتاب اپنی جگہ بہت محترم بشان ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اور ہم لوگ خاص طور سے کیسے منکر ہو سکتے؟ ہمارا کام ہی دن رات کتابیں پڑھنا اور کتابیں پڑھانا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، جو کتابیں پڑھنا اور پڑھانا بیکار کام ہو، یہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت اور عظمت نہ ہو، تو ہم کیوں کتاب پڑھیں اور پڑھائیں؟ کتاب پڑھنا پڑھانا بہت اہم، لیکن صرف کتاب کے پڑھنے پڑھانے تک رہ جانا یہ غلطی ہے، یہ مغالطہ ہے۔ کتاب پڑھ لی، کتاب پڑھا لی، موضوع سے متعلق سیر حاصل، بحث ہو گئی، خوب بحث، اب اس کی حقیقت کی تلاش ہے۔ وہ حقیقت حاصل ہونی چاہیے جو اوراق میں ہے۔ اوراق پر الفاظ منتقل کیے جا سکتے ہیں، کتاب کے ورقوں پر
الفاظ منتقل ہوتے ہیں بڑی کتاب سے چھوٹی کتاب میں، چھوٹی کتاب سے اس سے چھوٹی کتاب میں، عربی کی کتاب سے اردو کی کتاب میں، اور اردو کی کتاب سے پشتو کی کتاب میں، کتابوں سے کتابوں میں، کتابوں سے کتابوں میں الفاظ منتقل ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی جو حقیقت ہے اور ان کے پس پردہ جو انوارات ہیں، انوارات کتابوں کی صفحات پر منتقل نہیں ہوتے، انوارات ان کے اترنے کی جگہ مسلمانوں کے قلوب ہیں، اہل ایمان کے قلوب ہیں، اہل ایمان کے قلوب ہیں۔ انوار اس چیز کا، اس حقیقت کا نور سو کسی مومن کے قلب میں ہوگا اور وہاں سے وہ منتقل کسی کتاب میں نہیں ہوتا، وہ کسی مومن کے دل میں منتقل ہو سکتا ہے۔ انوارات کی جگہ ہی نہیں ہے وہ کتاب یا کتاب کے صفحے، وہ تو نشاندہی کے لیے الفاظ ہیں، نشاندہی کے لیے الفاظ ہیں محض۔ خیر، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک صاحب آئے، بڑے عالم فاضل تھے اپنی لائن کے، پہلے پہل وہ جانے کو تیار نہیں تھے، کسی نے ان سے کہا کہ فلاں صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے ہاں جانا چاہیے۔ وہ بیچارے اپنی ڈاکٹری کے زوم میں تھے، اس کے گھمنڈ میں تھے کہ نہیں میں مولویوں کے پاس نہیں جایا کرتا، اور ان سے کہا کہ یوں بھی تو یہاں وہاں چلتے پھرتے رہتے ہو، وہاں جانے میں کیا حرج ہے، وہ تمہیں منہ میں تھوڑے ڈال لیں گے یا خامخواہ یوں ہی کیا کہیں گے تمہیں، جیسے اور بہت ساری مجلسوں میں جاتے ہو ان کی مجلس میں بھی چلے چلو۔ تو خیر دوستوں کے کہنے سننے سے وہ چلے آئے، اور اب جو آئے شاہ صاحب کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھے رہے، دیکھتے رہے اور دیکھتے ہی ان کو خیال ہوا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ جو حدیث پڑھی تھی اور بار بار پڑھی اور سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہے، سروں پر پرندے بیٹھے، یعنی اس طرح مؤدب اور باوقار بیٹھتے کہ ہلتے جلتے نہیں، گھنٹوں اگر بیٹھنا پڑے تو گھنٹوں کسی کی کوئی آہٹ، کسی کی کوئی آواز، کسی کا کوئی ہلنا جلنا نہیں ہوتا تھا، ایسے باوقار اور ایسے مؤدب بیٹھتے۔ کہنے والے نے سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیا کہ ایسا محسوس کر لو کہ جیسے بے خبری میں کوئی پرندہ کسی کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے اور اسے یہ خیال ہو کہ میں ذرا سا بھی ہلا تو یہ پرندہ اڑ جائے گا، اور اس خیال سے وہ اپنا سانس دبائے ہوئے بغیر حص و حرکت کے بیٹھا رہے۔ جس طرح وہ آدمی بیٹھتا ہے، کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یوں بیٹھتے تھے۔ حضور کی مجلس کے بیٹھنے والوں کا کسی نقشہ کھینچنے والوں نے یہ نقشہ کھینچا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث بہت دفعہ پہلے سنی تھی، پڑھی تھی، اب جو شاہ صاحب کی مجلس دیکھی تو فوراً ذہن اس حدیث کی طرف منتقل ہوا، اوہو پڑھی تھی، سنی تھی بہت دفعہ، عملی نقشہ آج دیکھنے کو ملا، عملی نقشہ آج دیکھنے کو ملا، اور اس صورتحال سے بہت متاثر ہوئے کہ اگر شاہ صاحب کی اس زمانے میں 1200-1300 سال کے بعد ایک عالم کی مجلس میں طالب علموں کا یہ منظر ہو سکتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ادب اور وقار یقیناً اس سے بہت بالا ہو۔ وہ کیسے ہوں گے بیٹھنے والے؟ ان کا ذہن اس طرف کو منتقل ہوا، یہ پہلا تاثر تھا اور پہلی تبدیلی تھی۔ خیر، اس کے بعد یہ آتے جاتے رہے، دوبارہ گئے، پھر سے بارہ گئے۔ شاہ صاحب کی مجلس کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان سے سوال کرتے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں کیسے۔ اور شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ شاہ صاحب اس مسئلے کا جواب دیتے، اس کا حوالہ دیتے،
کہ یہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے اور فلاں صاحب کتاب نے اس پر یوں لکھا ہے اور فلاں صاحب نے فلاں جگہ سے یوں غلطی کی ہے اور فلاں مغالطہ کیا ہے۔ ایک ہی آن کی آن میں بہت حوالہ جات ان کے ہاں محفوظ، چلتا پھرتا کتب خانہ، ایک بات کے جواب میں کئی باتیں سامنے آ جاتی اور علماء بھی اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ان کے جوابات سے۔ خیر، چلتے چلاتے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ان سے کہ زمان کیا ہے، مکان کیا ہے؟ زمان کیا ہے، مکان کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس پر علامہ عراقی کے ایک رسالے کا حوالہ دیا اور اس کا حوالے سے پوری تقریر جب فرما چکے شاہ صاحب تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پر نیوٹن نے یہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں نیوٹن کی بابت بات یہ ہے کہ نیوٹن نے اس معاملے میں بددیانتی کی ہے اور وہ خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے یہ سارا آئیڈیا علامہ عراقی کے رسالے سے لیا ہے اور یہ بددیانتی کی کہ اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں نے علامہ عراقی سے یہ لیا ہے اور اپنی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ یہ گویا میرا آئیڈیا ہے اور میری بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ علامہ عراقی کا رسالہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ رسالہ اور اس کا قلمی نسخہ میرے پاس دیوبند میں موجود ہے، میں آپ کو بھجواؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے بھجوا دیا، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس سے اور بھی متاثر ہوئے۔ اسی طرح سے ایک آدھ سوال ایک اور مجلس میں بھی کیا، شاہ صاحب نے اس پر بھی تقریر کی اور جب اس پر تقریر کی حدوث عالم کے مسئلے میں کہ یہ زمانہ یہ عالم حادث ہے، ختم ہو جائے گا، اس پر جب فلسفیانہ انداز میں تقریر کی تو ڈاکٹر صاحب بھی فلسفی آدمی تھے، اب اس فلسفے کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور جب دیکھا شاہ صاحب نے کہ کچھ یہ مانوس ہو گئے، آنے جانے لگے، تو ایک دن شاہ صاحب نے فرمایا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے خوش نہیں ہوں۔ جب مانوس ہو گئے تو شاہ صاحب نے فرمایا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے خوش نہیں ہوں۔ اب وہ قریب آ چکے تھے کافی اور شاہ صاحب کے تباہر علمی کا خوب اندازہ کر چکے تھے، انہیں یہ بات ایک دم سے بہت جا کے دل میں لگی اور کہا بات یہ ہے کہ تم جماعت احمدیہ کے سیکرٹری ہو، جماعت احمدیہ کے مرزائیوں کی جماعت کے سیکرٹری ہو۔ شاہ صاحب کو طبعی طور پر، قدرتی طور پر اور اپنے علم و عمل کی وجہ سے اور اللہ نے جو ان کو ایمان و تقوی میں درجہ عطا کیا تھا، شاہ صاحب کا بال بال مرزائی طبقے سے نفرت کرتا تھا اور مرزائیت سے متعلق اس بر صغیر میں اس شخص نے جتنا کام کیا شاید روئے زمین پر کم ہوگا ایسا کام کرنے والا کو، اور شاہ صاحب کو ان کو دن رات پرخاش تھی اور بہت غیظ و غضب تھا ان کے خلاف، اس لیے کہ یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہ تھا، یہ کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی احمدیوں کی جماعت محض اور محض انگریزوں نے ایک ٹولہ پالا اپنے خرچے پر تفرقہ بازی کے لیے، محض اور محض خالص برسر منبر و محراب، پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کوئی مسلک نہیں ہے یہ اور کوئی مذہب نہیں ہے یہ، از اول تا آخر زانیوں کا ٹولہ، از اول تا آخر قادیانی قاتلوں کا ٹولہ، از اول تا آخر تفرقہ بازوں کا ٹولہ اور از اول تا آخر دشمنان اسلام کا ٹولہ۔ تو خیر شاہ صاحب نے کہا میں آپ سے خوش نہیں ہوں، آپ جماعت احمدیہ کے سیکرٹری ہو۔ چپ کر کے چلے گئے، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے اور واپس آئے اور آ کر عرض کیا شاہ جی وہ جو کانٹا کھٹکتا تھا وہ میں نے نکال دیا، اس سے میں مستعفی ہو گیا، استعفیٰ دے گیا ہوں اور اس سے میں نے توبہ کر لی۔ اب جو انہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے ان عقائد سے بھی اور ان چیزوں سے بھی، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر توجہ فرمائی، خوش ہوئے، ان سے خوش ہوئے اس توبہ پر کہ یہ اللہ کی طرف اور دین حق کی طرف ان کو رجوع ہوا ہے۔ قدرتی طور پر ہر مسلمان کو اس پر خوشی ہونی چاہیے، ایمان کی طرف اور اللہ کی ذات کی طرف کسی کا رجوع ہو جانا بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی بات ہے۔
اس زمین و آسمان میں ہونے والے واقعات میں بڑا واقعہ ہے۔ شاہ صاحب نے ان کے قلب پر کچھ توجہ فرمائی۔ اب وہ جو توجہ فرمائی تو ان کی ایسا جیسے پیاسے آدمی کی پیاس بجھ گئی، اور ایک متلاشی آدمی کو کوئی چیز مل گئی ہو، اور ایسا سرور اور ایسا ایک کیف حاصل ہوا جو زندگی میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس پر کچھ چند اشعار کہے: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور اس کے علاوہ اور کہ کیا الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور فلان اور فلان، وہ اشعار جو کہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اس سے خیر ان کی کایا پلٹ گئی۔ یہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا میں نے قصہ آپ کو نقل کیا، یہ جو قصہ میں نے آپ کو نقل کیا یہ حضرت ڈاکٹر اقبال، علامہ جن کو شاعر مشرق کہیں، علامہ اقبال کا قصہ میں نے آپ کو نقل کیا۔ اس پر وہ پھڑک اٹھے اور کایا پلٹ گئی۔ میرے محترم، عالم وہ پہلے بھی بہت بڑے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی علمیت میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو، عالم وہ پہلے بھی بہت بڑے، لیکن میرے دوستو خالی علم سے بات نہیں بنتی۔ بات یہ کہہ رہا تھا، خالی علم سے، خالی کتابیں پڑھنے سے اہل اللہ کی جب تک صحبت حاصل نہ ہو، اور کسی دل والے کی، کسی عارف کی جب تک توجہ حاصل نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنانی۔ اعمال ہو رہے ہیں لیکن جان نہیں ہے، تقوی کی بات ہو رہی ہے، حقیقت تقوی حاصل نہیں ہے، ایمان کے موضوع پر بات کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، حقیقت ایمان حاصل نہیں ہے۔ آخر میں پھر وہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول: لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، ملنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، اور تقوی کی ملنے کی جگہ عارفین کے قلوب ہیں۔ عارفین کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، ایمان پیدا ہو، اور تم سچ بولنے والے بنو، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔